اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم زندگی نامہ پڑھ رہے تھے 10ویں امام علی نقی علیہ السلام کا۔ اور ہم نے کل بتایا تھا کہ امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی میں کتنے قیام ہوئے تھے مولانا؟ 18 قیام۔ 18 پڑھ کے بھول جاتے ہو تو 18 قیام تھے، لیکن سب کے سب قیام شکست پذیر ہوئے، کسی کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ السلام علیکم فیروز بھائی۔ کیا ہے کہ قیاموں کے شکست کی علت، ان تحریکوں اور قیاموں کی شکست کے اسباب کو ایک طرف ان کی رہبری میں کمزوری اور دوسری طرف ان کے رہبروں کے طرفداروں اور ساتھیوں میں کمزوری میں تلاش کرنا چاہیے۔ کس میں کمزوری؟ رہبری میں اور کہہ رہے ہیں کہاں تلاش کرنا؟ ان تحریکوں اور قیاموں کی شکست کے اسباب کو ایک طرف ان کی رہبری میں کمزوری اور دوسری طرف ان کے رہبروں کے طرفداروں اور ساتھیوں میں کمزوری میں تلاش کرنا چاہیے۔ ان تحریکوں کے رہبروں کے پاس عام طور سے کوئی صحیح اور کامل پروگرام موجود نہیں تھا اور ان کے کام میں بے نظمی کار فرما تھی، اور دوسری طرف سے ان کے قیام 100% اسلامی شکل نہیں رکھتے تھے، اور اسی بنا پر عام طور سے انہیں اپنے زمانے کے اماموں کی حمایت نہیں ملتی تھی۔ البتہ ان قیاموں کے بعض طرفدار حقیقی شیعہ اور مخلص انسان تھے۔ کچھ لوگ تھے، کیا تھے؟ حقیقی شیعہ اور مخلص انسان تھے۔ آئے سمجھ میں کہ جو اسلام کے بلند مقاصد کے لیے موت کی حد تک جنگ کرتے تھے، لیکن اس قسم کے افراد کی تعداد کم تھی اور اکثر لڑنے والے وہ افراد تھے جو کسی روشن اور واضح اسلامی مقصد کے تحت نہیں لڑ رہے تھے، بلکہ ان پر ہونے والوں ظلم و ستم سے پریشان ہو کر حالات کو بدلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان افراد کو جب شکست کا احساس ہو جاتا تھا یا موت کا احتمال پیدا ہو جاتا تھا تو اپنے رہبروں کو اکیلا چھوڑ کر اس کے پاس سے متفرق ہو جاتے تھے۔ اب سوچئے کہ ایسے ساتھیوں کے بھروسے کیا کوئی جنگ جیتی جا سکتی ہے؟ جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ان انقلابوں میں سے بہت سے انقلابوں کو اماموں کی حمایت حاصل نہ تھی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ یا تو وہ 100% اسلامی نہیں تھے اور ان کے مقاصد میں یا ان کے رہبروں میں بعض انحرافات کا مشاہدہ کیا جاتا تھا، یا یہ کہ ان کا پروگرام اور قیام کا نقشہ کچھ ایسا ہوتا تھا جسے دیکھ کر ان کی شکست کی صورت میں امامت اور تشیع کی اساس اور شیعی طاقتوں کا اصل مرکز خطرے میں پڑ جاتا تھا۔ ظاہر ہے ان کا کردار اس طرح کا ہوتا تھا۔ امام علیہ السلام کی مدینے سے سامرہ روانگی۔ سامرہ کہاں واقع ہے؟ عراق میں۔ صحیح ہے۔ جیسا کہ عباسی خلفاء کی حکومت کا نقشہ پیش کیا گیا، اسے دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام خلفاء میں امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں سب سے زیادہ متوکل کی حکومت رہی، اور اس جہت سے امام علیہ السلام کے مقابلے میں اس کے موقف کی وضاحت کرتے ہیں کہ متوکل بنی ہاشم کے ساتھ بہت زیادہ برا سلوک کرتا تھا، سب سے زیادہ حکومت اس کی رہی اور سب سے برا سلوک بھی اس کا رہا، یعنی یزید سے زیادہ برا شخص تھا یہ سوچئے، اور نہایت سختی سے کام لیتا تھا۔ وہ ان سے بدگمان تھا اور ہمیشہ ان پر تہمتیں لگاتا رہتا تھا، یعنی مستقل طور پر وہ شیعوں پر کیا کرتا تھا؟ الزام تراشی کرتا تھا۔ اس کا وزیر عبید اللہ بن یحییٰ بن خاقان بھی ہمیشہ متوکل کے پاس بنی ہاشم کی شکایت کرتا تھا۔ کون؟ اس کا
वजीर। कौन था? उबैदुल्लाह बिन यहया बिन खाकान। हमेशा मुतवक्किल के पास बनी हाशिम की शिकायत करता था और उसे उनके साथ बुरा सलूक करने की तशवीक दिलाता था। तशवीक समझते हो? यानी उसको उभारना, उसे शौक दिलाना कि वो उन पर क्या करे, ऐसे ऐसे चीजें आके बताता था कि वो शियों पे जुल्म के लिए मजबूर हो जाए। मुतवक्किल खानदान अलवी पर जुल्म और ज्यादती और सख्ती से काम लेने में तमाम अब्बासी खुलफा से सबकत रखता था। यानी क्या था? आगे था। मुतवक्किल अली और आपके खानदान वालों से अजीब किस्म की अदावत और दुश्मनी रखता था। अगर उसे खबर हो जाती थी कि कोई शख्स हजरत से लगाव रखता है, यानी इमाम से लगाव रखता है, तो उसके माल को जब्त कर लेता और उसे कत्ल कर देता था। सोचिए, ऐसे दौर में शिया होना आसान था कि आज के दौर में शिया होना आसान है? सही है ना? हम पे इस तरह का शिया होने के नाम पे तो कोई इस तरह का जुल्म नहीं। पाकिस्तान में तो फिर भी एक इम्तिहान है कि कुछ इलाके जो उसके हैं कि जहां पे सिर्फ कत्ल का सबब क्या है? शिया होना है, कोई जुर्म नहीं, कोई खता नहीं। सही है? अगर उन्हें कत्ल किया जा रहा है तो क्यों कत्ल किया जा रहा है? कि वो शिया है। सही है? या कुछ हद तक जो हमारे इराक में हुआ, चाहे वो जमाने सद्दाम में हो या बाद सद्दाम हो, दाइशियों के जरिए जो जुल्म सितम हुए अफगानिस्तान में हुए, सिर्फ किस उन्वान से हुए? मजहबी उन्वान से हुए हैं। उनका कोई ऐसा जुर्म नहीं है कि जो जुर्म क्या हो मौलाना, कि जो उनके कत्ल का जवाब पैदा कर सके। कोई ऐसा काम नहीं उनका। तो जाहिर है सिर्फ इतना उसे ताल्लुक पता चल जाता था कि इसका इमाम से ताल्लुक है, तो उसके कत्ल के लिए वही बात क्या थी? काफी थी। इमाम को जेर नजर रखने के लिए मुतवक्किल अपने बुरे आबा और अजदाद की रविश अपनाता था। सही है? ताकि उनको नजर में रखे, और इस कोशिश में था कि जिस तरह से भी हो सके वो इमाम की तरफ से मुतमईन हो जाए। हमने आपसे पहले वाले इमाम की काविशों को कंट्रोल में करने के लिए मामून की रविश देखी कि मामून ने किस तरह से इमाम को अपने काबू में करने के लिए उसने हरबे आजमाए। हमने आपसे पहले इमाम की काविशों को कंट्रोल करने के लिए मामून की रविश देखी। उसने इमाम जवाद अलैहिस्सलाम के साथ रिश्तेदारी बरकरार की और उसके जरिए से वो इमाम जवाद पर यहां तक कि आपके घर में भी कंट्रोल और निगरानी बरकरार कर सका, और इस तरह आपके तमाम आमाल व अफ़आल और मुलाकातों को जेरे नजर रखा। जाहिर है बीवी से बड़ा राजदार कौन हो सकता है? घर में क्या हो रहा है, इमाम क्या कर रहे हैं, उसे सब खबर थी उम्मे फजल को, और वो तमाम बातें अपने बाप को बताया करती थी। इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की शहादत और इमाम अली ने अलैहिस्सलाम की अपने वालिद की जानशीनी के बाद खलीफा वक्त के लिए इस नक्शे को अमल दरामद करने की जरूरत बिल्कुल रोशन नजर आती है। चूंकि अगर इमाम मदीने में मुकीम रहते और खलीफा की रसाई आप तक न होती तो यकीनन उसकी जाबिर हुकूमत के लिए एक वाकई खतरा था, और ऐसी सूरत में अगर खलीफा को इमाम की तरफ से छोटे खतरे की भी रिपोर्ट मिलती तो वो खलीफा को अपने नक्शे को अमल करने के लिए आमादा कर देती। जैसा कि मदीने के गवर्नर के खत से खलीफा सख्त फिक्रमंद हो गया और यही इमाम के मदीने से सामर्रा मुंतकिल होने का सबब बना। वो बाकायदा शिकायतें करता था। सही, बाकायदा उसने शिकायतें की है कि इनके घर में अमवाल है, अगर इनको न रोका गया तो ये तुम पर हमला कर देंगे। पूरी दुनिया से माल इनके पास आता है, लोग इनके पास आते हैं। मदीने के गवर्नर कौन था? अब्दुल्ला बिन मोहम्मद हाशमी ने खलीफा को खत के जरिए से इमाम की सियासी सरगर्मियों की तरफ से सख्त फिक्रमंद कर दिया, और उसने मुतवक्किल के लिए इमाम के इज्तिमाई मकाम की वजाहत की कि पब्लिक में इनका क्या मकाम है, लोग कितना इनके पास आते हैं। सही है, लोगों की आमद-ओ-रफ्त है, लोगों तक इनकी पहुंच है। लेकिन इमाम ने मुतवक्किल को खत लिखकर अब्दुल्ला के दावों को रद्द किया। ये 2 नंबर का हाशिया वजाहत की। बिहार अल-नवाज जिल्द 2 सफ़ा इरशाद शेख मोहम्मद मसूदी ने नकल किया कि अब्दुल्ला बिन मोहम्मद के अलावा बुरैह अब्बासी ने भी, कि जो हरमैन मक्के और मदीने में इकामा नमाज
یہ کون تھا مولانا برائے عباسی نے بھی کہ جو حرمین یعنی مکے اور مدینے میں اقامہ نماز پر ناظر تھا. صحیح ہے. جو نماز جماعت ہوتی تھی اس کا یہ نگراں تھا. متعدد بار متوکل کو لکھا کہ اگر تمہیں حرمین کی ضرورت ہے یعنی مکے اور مدینے میں قبر رسول کی جہاں مسجد نبوی ہے اور خانہ کعبہ کی ضرورت ہے تو علی ابن محمد کو وہاں سے نکالو، چونکہ وہ لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے اور بہت سے لوگ اس کے شیدائی ہو گئے ہیں. اب ظاہر ہے اس طرح کا خط اگر خلیفہ کو پہنچے گا جوہر تو کیا کیا جائے گا؟ صحیح. ہاں جائیے مدل کے آئیے. مجھے لگ تو رہا چلیے دیکھیے. اور متوکل سے اس کی شکایت کی. کہہ رہے ہیں کہ متوکل نے دنیا کے اکثر سیاستدانوں کی طرح ایک ریاکاری بھرا قدم اٹھایا. اس نے ایک طرف تو عبداللہ ابن محمد کو برطرف کر دیا، چونکہ امام نے اپنی صفائی پیش کی تو کارروائی کرتے ہوئے کیا کیا گیا؟ عبداللہ ابن محمد جو مدینہ کا والی تھا اس کو ہٹا دیا گیا. اور دوسری طرف اپنے درباری کاتب کو حکم دیا کہ امام کو ایک خط لکھے کہ جس خط سے بظاہر تو امام کے ساتھ متوکل کے لگاؤ کا پتہ چلتا ہے، لیکن در حقیقت امام کو احترام کے ساتھ اپنی طرف کھینچنے کا حکم تھا. یعنی اس طرح کے دیکھیے باقاعدہ ہم نے پڑھا ہے کہ ایک شخص نے امام علی نقی علیہ السلام سے ملنے کی خواہش کی، اپنی پہچان کو چھپایا کہ وہ شیعہ ہے اور گیا ملنے کے لیے. تو جو ملاقات کا قید خانے میں بھی ملاقات کا اجازت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے کہ جہاں جاتے ہیں لوگ ملتے ہیں. تو کہا کیا دیکھا کہ ایک امام تھے، ایک حجرہ تھا جو تاریک حجرہ تھا جس میں کسی طرح کا کوئی ساز و سامان نہیں تھا، ایک ٹاٹ کی چٹائی تھی جس پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، بغل میں قبر کھدی ہوئی تھی. امام کے اس عالم کو دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. یعنی اس طرح سے مجھے محسوس ہوا جیسے امام کے قتل کی کیا ہو پوری تیاری کی گئی ہو. تو دیکھیں بے شک امام متوکل کی بری نیت سے آگاہ تھے، لیکن آپ کے پاس سامرہ جانے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا. ایسا نہیں تھا کہ امام انکار کرتے، اگر انکار کرتے تو وہی آپ کے قتل کا سبب بن جاتا، اس کے لیے ایک جواز پیدا ہو جاتا. صحیح ہے. جواز یہ ہوتا کہ ہمارے حکم کی انہوں نے کیا کی؟ تعمیل نہیں کی. جب حکم کی تعمیل نہیں ہوئی، خلیفہ ہے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جو چاہے سزا معین کر سکتا ہے. کیونکہ اگر امام متوکل کی دعوت کو قبول نہ کرتے تو اس سے آپ کے خلاف شکایت کرنے والوں کی بات کی تائید ہو جاتی. جو کمپلین آپ کے خلاف کر رہے تھے ان کو کیا ہوتی؟ تقویت ملتی، قوت ملتی کہ اس کا مطلب نہیں یہ واقعی کوئی نہ کوئی کام انجام دے رہے ہیں، اور متوکل کے مزید حرکت میں آنے کا سبب ہوتا اور اسے آپ پر بہت زیادہ تنگی اور مشکلات فراہم کرنے کا بہانہ مل جاتا. امام متوکل کی بری نیت سے آگاہ تھے اور آپ نے مجبور ہو کر یہ سفر کیا. اس بات کی دلیل یہ ہے کہ امام نے بات کو متعدد بار سامرہ میں جملے ارشاد فرمائے، مجھے مجبور کر کے مدینے سے سامرہ لایا گیا. بہرحال امام کو متوکل کا دعوت نامہ موصول ہوا اور آپ یحییٰ بن حرثمہ کے ساتھ سامرہ جانے پر مجبور ہوئے. ابن شہر عاشوب نے کتاب مناقب آل ابی طالب میں نقل کیا ہے کہ امام کو 234 ہجری میں سامرہ لایا گیا. اب دیکھیے امام کا سامرہ میں داخل ہونا. اچھا اسی میں درمیان میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ امام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جب یعنی سامرہ سے پورا لشکر آ رہا تھا ایک قافلہ لینے کے لیے امام کو، تو اس میں ایک شیعہ تھا جو کاتب تھا، اس سے رئیس قافلہ کا مناظرہ ہو رہا تھا. کہا کہ تمہارے مولا کا کہنا ہے کہ جب قیامت ہوگی تو ہر جانب سے لوگ اٹھیں گے. تو وہ ایک صحرا سے گزر رہے تھے. کہا بتاؤ نہیں یہاں آس پاس کہیں بستی ہے کئی کلومیٹر تک؟
جہاں کہاں کوئی دفن ہوگا کہ یہاں سے اٹھے گا. صحیح ہے. کہا نہیں میرے مولا نے کہا ہے تو جھوٹ نہیں ہو سکتا. بہرحال باتوں باتوں میں مدینہ پہنچ گئے. مدینہ پہنچ گئے. امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ برسات کے اور سردی کے کپڑے آمادہ کر لیے جائیں. تو جو قافلے کا سالار تھا وہ کہتا ہے، یعنی جو بادشاہ کی طرف سے آیا تھا، نام میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بھی سوچا ہوں یہ شیعہ کیسے امام کو مانتے ہیں کہ جس کو گرمی اور سردی کا بھی پتہ نہیں ہے، گرمی میں برسات اور سردی کے کپڑے تیار کروا رہا ہے. بہرحال میں کچھ نہیں بولا. 2 دن کا وقت لگا، کپڑے تیار ہو گئے، قافلہ چلنے کے لیے آمادہ ہو گیا. قافلہ چلتے ہوئے جب واپس اسی صحرا میں پہنچا، صحرا میں پہنچنے کے بعد وہ طوفانی بارش ہوئی، وہ ہوائیں چلی کہ جس کے بعد سردی کا موسم ہو گیا. امام نے وہ لباس نکال کے سب کو دیا، سب نے پہنا. جو بچا ان کے لشکر والوں کو بھی دیا. ظاہر ہے جب طوفان تھما تو اس لشکر کے نہ جانے کتنے لوگ جاں بحق ہو گئے تھے، اور انہیں پھر وہیں پہ دفن کیا گیا، اور دفن کر کے پھر یہ قافلہ آگے بڑھا. جو وہ سوال کر رہا تھا کہ یہ تو صحرا ہے، تمہارے امام کہتے ہیں کہ ہر جگہ سے لوگ اٹھیں گے، مردے اٹھیں گے، زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہوگا جہاں سے لوگ نہ اٹھیں. تو کہا یہاں کہاں سے آئیں گے لوگ؟ صحیح ہے، آس پاس کوئی بستی بھی یہاں نہیں ہے، لیکن خدا وند عالم نے انتظام کیا کہ وہیں ان کی قبریں بنائی گئی. صحیح ہے، لیکن انہوں نے اس کتاب میں ڈائریکٹ امام کو کہاں پہنچا دیا؟ سامرہ پہنچا دیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں امام کا سامرہ میں داخل ہونا. جس دن امام سامرہ میں داخل ہوئے، متوکل کے حکم سے آپ کو خان السعالی، کون سی جگہ ہے مولانا؟ فقیروں اور محتاجوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، یہاں ٹھہرا دیا. کس لیے ٹھہرایا گیا؟ جہاں غریب رہتے تھے، فقیر رہتے تھے، محتاج رہتے تھے، اس علاقے میں امام کو رہائش دی گئی. صحیح ہے. کیسے ایک مسافر خانہ ہوتا ہے جو عام ہوتا ہے، 10-10 20 روپے والے ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے 1000 روپے والا ہے. ظاہر ہے اس نے متوکل نے امام کو اپنی نگاہ میں ذلیل کرنے کے لیے کہ یہ ان کے امام ہیں، دیکھو ہم نے ان کو کہاں ٹھہرایا ہے، امام کو وہاں ٹھہرایا اور ملنے کا موقع نہیں دیا. امام کا چاہنے والا امام کے پاس پہنچا امام سے ملنے کے لیے. پہنچا تو امام کو اس مقام پر دیکھ کے اسے کہنے لگا مولا آپ کے ساتھ کتنی زیادتی ہو رہی ہے، آپ کو یہاں ٹھہرا رکھا ہے. کہا تمہارے دیکھنے میں ہے. پھر امام نے کہا ذرا اس کونے کی طرف دیکھو. امام نے جب اشارہ کیا ہے، اشارہ کرنے کے بعد وہ باغات اس کو نظر آئے، وہ پھل فروٹ نظر آیا. صحیح ہے، وہ جنت کے میوے نظر آئے. کہا کہ میں یہاں نہیں رہ رہا ہوں جہاں تم دیکھ رہے ہو، خدا نے میرے لیے یہ انتظامات کیے ہیں. تو کہ خان السعالی فقیروں محتاجوں کے ٹھہرنے کی جگہ کا نام سے مشہور ایک جگہ پر ٹھہرایا گیا. یہ بہانہ بنا کر کہ ابھی آپ کے قیام کرنے کی جگہ تیار نہیں ہے، آپ نے وہ دن اسی جگہ پر گزارا. اس کام سے اس کا مقصد امام کو تکلیف دینا اور سیاسی انداز میں تحقیر کرنا تھا. صحیح ہے. دوسرے دن امام کے آرام کے لیے گھر کا انتظام کیا اور آپ وہیں رہنے لگے. ایک گھر معین کیا گیا اور آپ اس میں قیام پذیر ہوئے. امام بظاہر اس شہر میں آزاد تھے، لیکن در حقیقت قیدی کی طرح زندگی گزار رہے تھے، چونکہ آپ کا گھر ایسی جگہ پر تھا کہ آپ ہمیشہ زیر نظر تھے، یعنی فوجیوں کی چھاونی کے بیچ میں تھا، اور آپ کی آمد و رفت اور ملاقاتوں پر خلیفہ کے نوکروں کے ذریعے سے نظر رکھی جاتی تھی. یزداد کے جو ایک مسیحی طبیب تھا اور بخت یشوع کا شاگرد تھا،
امام کو مجبوراً سامرہ لائے جانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے اگر کسی کو علم غیب ہے تو وہ صرف وہی شخص ہے، اس کو یہاں لے کر آئے ہیں تاکہ لوگ اس کی طرف مائل نہ ہو سکیں، چونکہ اس کے ہوتے ہوئے یہ لوگ اپنی حکومت کے لیے خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ امام کے لوگوں کے درمیان معنوی نفوس سے متوکل اس قدر وحشت زدہ تھا کہ اس کا پتہ آپ کے ٹھہرنے کی جگہ سے چلتا ہے جسے متوکل نے آپ کے لیے منتخب کیا تھا۔ وظاہر ہے عسکر کو عسکر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ متوکل نے اپنے لشکر کی کثرت کو امام کے لیے دکھایا تھا، اپنے لشکر کو ایک میدان میں جمع کیا اور جمع کر کے امام کو خوفزدہ کرنے کے لیے دکھایا تھا 10ویں امام کو کہ یہ میرا لشکر ہے دیکھیے۔ پھر امام نے اشارہ کیا تھا یہ میرے لشکر کی طرف دیکھو، اور اس کے بعد دیکھا تو کیا دیکھا؟ متوکل نے زمین سے آسمان تک فوجیوں کی قطاریں موجود ہیں، یہ دیکھ کر متوکل کیا ہوا؟ بے ہوش ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ جس لشکر کو وہ کثیر سمجھ رہا تھا وہ لشکر الہی لشکر کے مقابلے میں ہیش تھا، تو اپنے نگاہ اپنے جاننے میں تو وہ کیا کر رہا ہے؟ تحقیر کر رہا ہے۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ حکم خدا بلند ہوتا ہے ہر چیز سے، کوئی بھی شے چاہ کے بھی چاہے کہ حکم خدا سے آگے نکل جائے تو چاہے وہ کتنی ہی طاقتور ہو خدا سے بلند نہیں ہے۔ نمرود کے اگر حالات میں آپ لوگ پڑھیں گے تو نمرود کے حالات میں کہا اللہ نے ارے ابراہیم جس اللہ کی بات کرتا ہے آج میں جاؤں گا اور جانے کے بعد ابراہیم کے اللہ کو مار کے آؤں گا، تو اس نے کیا کیا؟ ایک لکڑی کا تابوت بنوایا اور اس پہ چاروں طرف گدھ بیٹھا لے بھوکے، گوشت کے لوتھڑے لٹکائے گئے کہ وہ گوشت کے لوتھڑے کو پکڑنا چاہیں اور اس کی وجہ سے وہ کیا رہے؟ اڑتے رہے اوپر کی طرف۔ صحیح ہے؟ اور گدھ تو اڑا کے لے گئے اس کو، لیکن اڑا کے لے گئے تو گدھ اتنا اوپر لے گئے کہ خوف کے مارے اسی کی حالت خراب ہو گئی زیادہ جب ہوا اور ایک تیر چلایا اس نے وہاں سے اور کسی پرندے کو جا کے لگا، خون ٹپکا اور کہا کہ ہم نے ابراہیم کے اللہ کو کیا کر دیا ہے؟ نعوذ باللہ، ہم نے مار دیا ہے۔ صحیح ہے؟ تو یہ ذوق میں ناقص ہے کہ آپ چاہے جس طرح سے اپنے آپ کو خوش کرنا چاہے خوش کر لے، لیکن خداوند عالم جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے اسے مکمل کرتا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔